السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے استغفار کی فضیلت۔ استغفار کا معنی ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنا، کیے ہوئے گناہوں سے معافی مانگنا۔ توبہ کا معنی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آنا۔ گناہ کرنے کے بعد استغفار کرنا چاہیے، پھر واپس وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ استغفار کی فضیلت میں ایک واقعہ سے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک حسن البصری کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حسن البصری فرماتے ہیں کہ استغفار کیجیے۔ اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کھیتوں میں فصل نہیں اگ رہی ہے، تو حسن البصری فرماتے ہیں کہ استغفار کیجیے۔ اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اور میری بیوی کے بیچ جھگڑے چل رہے ہیں، تو حسن البصری فرماتے ہیں کہ استغفار کیجیے۔ اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بزنس میں لاسز ہو رہا ہے، تو حسن البصری فرماتے ہیں کہ پھر سے استغفار کیجیے۔ اور جو یہ واقعہ دیکھ رہے تھے یہ، تو انہوں نے پوچھے کہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہر کوئی الگ الگ فلسفے لے کے آئے، الگ الگ پرابلمس لے کے آئے، آپ سب کو سیم سولوشن بتائے۔ تو حسن البصری فرماتے ہیں کہ یہ میرا سولوشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی زبان سے فرماتے ہیں۔ سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 ورس نمبر 10 11 12 میں فرماتے ہیں کہ اور آپ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بارشیں عطا کرے گا، کثرت سے بارشیں عطا کرے گا، وہ تمہیں مال اور بیٹوں میں تمہاری مدد کرے گا، اور وہ تمہیں باغات عطا کرے گا، اس میں تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ استغفار کرنے کے کتنے سارے اللہ تعالیٰ دے رہا، دیکھیے فضیلت ہے۔ اور استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کے تقوی اختیار کریے، گناہوں سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کا تمہیں گمان نہ ہو، ویسی جگہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے امام احمد بن حنبل کا استغفار کے۔ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اور انہیں کچھ سمجھنے نہیں آتا، گھوڑے پہ بیٹھ کر نکل جاتے۔ کچھ گھنٹوں سفر کرنے کے بعد، 4 گھنٹے 5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد انہیں ایک علاقے میں پہنچتے جہاں وہاں مسجد ملتی، تو انہیں بہت تھک جاتے۔ تھکنے کے بعد وہ مسجد کے معظم سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں کچھ دیر یہاں پر آرام کر سکتا ہوں؟ میں بولتا ہوں، امام بولتا ہے کہ معظم جو بھی ہو، وہ بولتے ہیں کہ نہیں آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ابھی کچھ ٹائم صبر کریے، ظہر کا وقت ہوگا جب آپ اندر جا سکتے، ظہر سے پہلے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ امام احمد بن حنبل کو نہیں پہچانتا، تو انہوں بولتے ہیں کہ ایسا بولتا۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، جو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آپ کیوں ستا رہے ہو ان کو؟ بولتا دیکھیے نا، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا، انہوں ابھی سے مسجد میں جانے کی ضد کر رہے ہیں۔ تو انہوں بولتے ہیں کہ بابا جی آپ ایک کام کریے، آپ میرے ساتھ چلیے، میں لے کے جاتا ہوں۔ جو شخص گزر رہا ہوتا ہے وہ نان والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی نان کی دکان کو لے کے جاتا ہے۔ لے کے جانے کے بعد امام احمد بن حنبل ایک جگہ لیٹے ہوتے، تو وہ شخص کیا کرتا، نان جب بناتا تو اس کا منہ ایسا چلتے رہتا۔ جب منہ چلتے رہتا تو امام احمد بن حنبل پوچھتے کہ تم کیا بڑبڑا رہے ہو؟ تو وہ شخص بولتا ہے میں استغفار کر رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل پوچھتے کہ یہ استغفار سے تمہیں کچھ فائدہ ہوا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل جب پوچھتے تو وہ شخص بولتا ہے کہ بہت فائدہ ہوا، یہ استغفار سے میری ساری دعائیں قبول ہوئی، اور جب میں ظہر کے بعد جب میں نان کی جب لگاؤں گا تو تب دیکھنا کہ بہت سارے نان والے آئیں گے، لیکن میری ہی دکان پہ زیادہ بھیڑ ہوگی، میری ہی دکان سے زیادہ خریدنے والے ہوں گے۔ تو بولتے کہ میری ہر دعا قبول ہوئی استغفار کرنے سے، صرف میں پچھلے ہفتے سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، وہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل پوچھتے کہ وہ کیا دعا ہے؟ بولتے وہ نو فرماتے کہ ایک بڑے مشہور آدمی امام احمد بن حنبل، میں ان سے ملنے کے لیے دعا کر رہا ہوں، وہ ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ تو امام احمد بن حنبل پریشان ہو گئے، انہوں بولے کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے آپ کی طرف کھینچ کے لایا گیا ہے۔ انہوں کچھ سمے کے لیے پریشان ہو گئے، بھی امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہ رہا، وہ شخص سامنے بیٹھا ہے، وہ چیز کی دعا کر رہا تھا، انہوں بنا سوچے سمجھے وہاں پہنچ گئے۔ تو انہوں امام احمد بن حنبل اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ نان والے سے گلے لگ کر بولے کہ
میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے آپ کی طرف کھینچ کر لایا گیا ہے. مجھے کچھ خیال نہیں آیا, بس میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور آ گیا. ایسا استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے, استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے. استغفار کو انڈرسٹیمیٹ مت کریے. استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کا ہمیں گمان نہ ہو, ویسی جگہ سے رزق عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. اور استغفار کے تو بہت سارے کلمات ہیں. ایک استغفار ہے جو حدیث سے ثابت ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6323. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کو وہ استغفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار کا نام دیے. استغفار کا سردار کا معنی وہ استغفار کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ استغفار کر کے آپ سو گئے, سونے سے پہلے وہ استغفار پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد جب صبح اٹھے, اگر سے آپ کا انتقال ہو گیا سمجھو صبح ہونے سے پہلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جنت میں داخل ہوئیں گے آپ وہ استغفار پڑھنے سے. اگر آپ دن میں وہ استغفار پڑھ رہے, رات ہونے سے پہلا آپ کا انتقال ہو جا رہا, تو آپ جنت میں داخل ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی. استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے, آپ سمجھ کر پڑھیے. بہت بڑے پیارے کلمات ہیں وہ استغفار کے, آپ سمجھ کر پڑھیے. اور استغفار بھی کافی ہے, خالی استغفار پڑھنا بھی کافی ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ, بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. چھوٹے 2 کلمات ہیں, لیکن یہ کلمات کہتے قیامت کے دن ترازو میں میزان میں بڑے بھاری رہیں گے. کہتے چھوٹے کلمات ہیں, یہ بھی پڑھنا چاہیے, اس کے بھی بڑی زیادہ فضیلت ہے. اور اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم نہیں پڑھ سکتے تو سبحان اللہ و بحمدہ, حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ خالی اتنا پڑھنے 100 مرتبہ دن میں پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے جتنے گناہ بھی ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سمندر کی گہرائی کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ سمندر کتنا گہرا ہے کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ سمندر کی آخری ڈیپ تک کوئی نہیں گیا آج تک. اتنے بھی گناہ ہے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں گے. زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہیں آپ کے, تو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی, سبحان اللہ و بحمدہ کی. اب استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور ایک کلمات ہے, اللہم مغفر لی والمومن, اللہ مغفر لی مومنی والمومنات. اے اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو معاف کر دے. یہ کہنے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے مومن ہیں اتنے تعداد میں آپ کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی آپ کے نام اعمال میں. ایگزامپل کے طور پہ ابھی ورلڈ پاپولیشن ہے 8 بلین نیئرسٹ 7.8. سو اپنے مسلم پاپولیشن سیکنڈ لارجسٹ پہ ہے, سیکنڈ لارجسٹ مطلب 2 بلین ابو ہے, 2 بلین ابو مسلم پاپولیشن ہے. تو کوئی انسان 2 بلین کوئی نیکی کما سکتا ہے, کوئی اتنا پیسہ کما سکتا ہے ایک دن میں. صرف اتنی چھوٹی سی لائن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے 2 بلین نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف ایک چھوٹا سا بہانہ دیکھ رہا ہمیں نیکی دینے کا. اللہ تعالیٰ اتنا بہانہ دیکھ رہا, چھوٹے اعمال کرو, پتھر روڈ پہ پڑا ہے سائڈ میں کرو آپ کو نیکی ہے. کسی سے میٹھی بول بات کرے آپ کو نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہا نیکیاں, ہم لینا نہیں چاہ رہے, ہم اللہ کی طرف آنا نہیں چاہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو گناہوں کو معاف کرے. میرے آپ کے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے سب کے گناہوں کو معاف کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.